اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم ترجمۃ القرآن کلاس 11 فرسٹ ایئر کا ترجمۃ القرآن مجید آج انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اگر اس کتاب کا تعارف اور بنیادی چیزوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، لیکن میں انشاءاللہ اس کو حتمی اس کا ترجمہ آج اس کی ریڈنگ الحمدللہ شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، جو کتاب میں اس وقت آپ کے سامنے میں نے کھول رکھی ہے وہ ہے فرسٹ ایئر 11ویں کلاس کی ترجمۃ القرآن۔ جن طلباء نے اس مطلب کے سال وہ اپنے میٹرک کے امتحان دے چکے ہیں اور آگے فرسٹ ایئر میں داخلے کا پروگرام ہے یا فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، کسی بھی کنڈیشن میں ہیں، تو ان کے لیے یہ آج کا سبق ہے۔ جو نئی بک 50 نمبر کی بورڈ نے شامل کی ہے، ترجمۃ القرآن کی نئی بک، آج انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی فہرست کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ پہلے آئے گا قرآن مجید کے آداب، ہدایات برائے اساتذہ کرام، اس کے بعد مقاصد تدریس، پھر سورۃ البقرہ تعارف اور خصوصیات، سورۃ البقرہ مضمون اور اہم نکات، سورۃ البقرہ متن اور ترجمہ۔ پہلے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے ٹیوٹرز پڑھا رہے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ ان سب نے جو متن ہے نا وہ متن چھوڑ دیا ہے، متن اور اس کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اپنے طلباء کو اپنے اس چینل پہ سورہ بقرہ کا اور جتنی بھی صورتیں اس کتاب میں آئیں گی ان کا متن لفظ بہ لفظ انشاءاللہ تمام صورتیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے مزہ تو تب ہے جب بندہ پڑھنے کا حق ادا کر دے، کیونکہ یہ قرآن کا جو انہوں نے سبجیکٹ ساتھ شامل کیا ہے ترجمۃ القرآن، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ٹمپریری پاس کر کے اپنا جو ہے نمبر حاصل کرنے کے لیے، بلکہ نہیں، آخرت کی تیاری کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ ہوگی، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی 4 چیزیں ہوں گی: تعارف، خصوصیات، مضامین، اہم نکات، متن اور ترجمہ، اور آخر میں ہوگی مشق۔ انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ بھی بہت لمبی چوڑی صورت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ انفال ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے، اور سورہ توبہ۔ 4 صورتیں جو ہے نا انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے، اور پھر اینڈ میں آئے گا ماڈل پیپر برائے جماعت 11ویں رموز و اوقاف قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج اس کا پہلا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے آداب کو انشاءاللہ پڑھانے اور سمجھانے کے لیے ایک علیحدہ سے میں لیکچر تیار کروں گا جو آپ طلباء کو مل جائے گا۔ تو پیارے عزیز طلباء ساتھیوں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سبق کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ بورڈ کی طرف سے درج ذیل آیات مبارکہ کے محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا۔ جو آپ کا امتحان ہوگا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 1 تا 7 سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 تا آیت الکرسی تک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، سورۃ البقرہ 284 سے 286 تک، سورہ آل عمران، یہ ساری چیزیں آپ اپنی کتاب میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم انشاءاللہ پوری صورتوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس سے شروع کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات 11ویں جماعت کے لیے منتخب درسی مواد کی تکمیل کے بعد اس قابل ہوں گے کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب پر عمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ جب ہم آداب پڑھیں گے تو یہ سبق بھی آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا اور تلاوت قرآن پاک کے آداب بھی سمجھ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے 11ویں جماعت کے لیے مختص قرآنی صورتوں کے مکمل نام اور ان کے معانی جان سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو صورتیں 4 بڑی آئی ہیں نا، ان کے نام اور معانی یہ سارا کچھ آپ جان سکیں گے۔ مذکورہ صورت کا تعارف کر سکیں گے، مذکورہ صورتوں کے مرکزی مضامین اخذ کر سکیں گے، مذکورہ صورتیں قرآنی صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں گے۔ دیکھیں، مکمل صورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹا موٹا جو ہے کام کر کے اور اس کو پیپر پاس کرنے کی کوشش کریں یا چند نمبر حاصل کر کے آگے گزرنے کی، بلکہ نہیں، قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ مذکورہ قرآنی صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں اور ان کا فہم حاصل کر سکیں۔ ٹھیک، اصل بات یہ ہے منتخب قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے،
آگے منتخب صورتوں کے قرآنی الفاظ کے معنی جان سکیں، نصاب میں موجود قرآنی صورتوں میں مذکور قرآنی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر سکیں۔ یہ ہے اس کا جی مقاصد تدریس۔ تو فائنل میں سورۃ البقرہ تعارف اور خصوصیات آ گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم بسم اللہ پڑھ کے آج کو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ تعارف اور خصوصیات۔ حاصلات تعلم، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کیا حاصل ہونے والا ہے، یہ آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی ایک ذہن سازی ہو جائے کہ ہم نے یہ چیزیں اس سے لرن کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس لیے ہم اس سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے، ٹھیک ہے جی، ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس صورت میں کل 286 آیات ہیں، ٹھیک ہے، 286 آیات۔ سورۃ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت، ٹھیک ہے نہیں، آیات 67 یعنی 67 تا 73 میں اسی گائے کا واقعہ مذکور ہے، ٹھیک ہے، جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ صورت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے۔ یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے اس صورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے بہت فرق نمایاں ہے، ٹھیک ہے، جب یہ پڑھیں گے نا تو پھر بعد میں جب مکی صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو کافی فرق نظر آئے گا۔ سورۃ البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اب یہ مسند احمد میں روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس گھر سے شیطان نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ صحیح مسلم 780 یعنی 780 حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلائمیکس چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی البقرہ ہے، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل جادوگر کاہن اور مکار لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا، یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا، یعنی جہاں پہ سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ جادو ٹونا یہ ساری چیزیں بالکل بے اثر ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے۔ ان صورتوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کے علم کو حاصل کر لیا وہ بڑا عالم بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ البقرہ کی کوشش کرنی ہے ہم نے، 4 تو اس میں آ جائیں گی یہ طویل صورتیں، ٹھیک ہے نا، تو اگلی بھی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مصداق بن سکیں، ٹھیک ہے، کہ جو 7 صورتیں ہیں طویل ان کا علم حاصل کریں، ان کو پڑھیں، ان کا فہم حاصل کریں، تاکہ ہمارا شمار بھی ایک عالم جو ہے عالم دین میں علماء دین میں شمار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ البقرہ کے مضامین، اور یہ بھی سن لیں کہ سورۃ البقرہ ساری کی ساری جو ہے وہ زمین پہ نازل ہوئی ہے، لیکن جب آخری 2 آیات کی باری آئی ہے تو اللہ نے یہ تحفہ اپنے نبی کو معراج کے موقع پر دیا ہے، یعنی معراج کے موقع پر جہاں دوسرے تحفے دیے گئے وہاں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی دی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے۔ اللہ اکبر، 12 سال میں
اس صورت کا علم حاصل کیا، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس صورت کو 8 سال میں ان کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی بہت فضیلت والی آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح الترغیب و تحریب۔ ٹھیک ہے جی، ترہیب، یہ حدیث نمبر 1595۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مقرر فرشتہ یعنی کہ مقرر رہے گا، ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ صحیح البخاری۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کی یکتائی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قدرت اور صفات کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی سورۃ البقرہ کے مضامین اور اہم نکات کی طرف۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے ہدایت۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی آیت میں ہی تو اس کا مرکزی مضمون تو ہے ہدایت، کہ انسانیت کو پڑھنے کے بعد ہدایت نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا، اسی طرح اس نے حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام کو قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے، لہذا انسانوں کو حکم دیا کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کو درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آگے کام اور بھی آسان ہو جائے گا سورۃ بقرہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام شروع کیسے ہوتا ہے۔ بنیادی عقائد، توحید، رسالت، عبادات، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ کے آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا اس ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی، یہ پہلے رکوعوں میں۔ ٹھیک ہے، پہلے 1-2 رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے کیا گیا جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس تھے۔ اب تیسرا جو سلسلہ آ گیا وہ ہوگا یہودیوں کے ساتھ خطاب۔ ٹھیک ہے جی، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی تھی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے یہ آسان طریقہ یہ کتاب لکھنے والے نے یہاں مرتب کر دیا ہے۔ پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور مسیح بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، ٹھیک ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ آخری چیز، سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد خاتم النبی علیہ السلام کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سود کی وجہ سے امیر و غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا آخری سیگمنٹ ہے عملی اور علمی نکات۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ البقرہ کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں، یعنی چند یہ آگے سامنے آپ کے آئیں گے۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے جس میں اولین عمل نماز ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی کرتے، رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا شیطان کا طرز عمل ہے۔ چوتھی بات، انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ مشکلات و مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا یہ مسلمانوں کا، ایمانداروں کا شیوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سعادت اور فضیلت کا حصول محنت و قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانوں سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اہل کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے۔ آپ خاتم النبی علیہ السلام کے رسول برحق ہیں، لیکن حسد و عناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ کو جانتے تھے، اپنی کتابوں میں سارا علم ان کے پاس تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن انکار حسد و بغض کی وجہ سے کر دیا۔ اچھا، 10ویں بات ہے، بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ خود اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے، یہی بندے کی کامیابی ہے۔ اگر 11ویں بات جو ہے یہ ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ دنیا پرستی، ٹھیک ہے، پرستش صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ صرف دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ آخرت میں محروم ہو جائیں گے، اور جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترغیب بتائی کہ پہلے والدین، یہ ترتیب بتائی، ٹھیک ہے، پہلے والدین، رشتہ دار، پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ 15ویں بات ہے، انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدہ کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ لیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال و ہلاکت سے بچ نہیں سکتی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین قبول کرانے میں کسی پر جبر زبردستی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ احسان جتلانا، دکھلاوا کرنا اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہے، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے پر عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فائنل میں سورت آ گئی ہے، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اپنی سورت کو شروع کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے ساتھ سورت کو بھی شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔